بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو آل ٹیسٹ پریپریشن۔ دوستو، آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں ہم جنرل سائنس کے اس MCQs کے بارے میں اسٹڈی کریں گے جو کہ NTS، PTS، OTS، ایٹا، پبلک سروس کمیشن میں بار بار آنے والے سوالات اور کچھ اہم سوالات بھی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کوشچن نمبر 1 کی طرف۔ The gases in sun includes، اس میں پوچھتے ہیں کہ سورج میں کون سے گیسز شامل ہیں۔ دوستو، اس میں تو بہت سارے گیس شامل ہیں لیکن زیادہ تر ہائیڈروجن اور ہیلیم ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ نوٹس بھی پڑھتے ہیں۔ The sun is a huge glowing sphere of hot gas، یعنی کہ سورج گرم گیس کا بہت بڑا چمکتا دائرہ ہے۔ Most of the gas is hydrogen about 70%، اور زیادہ تر ہائیڈروجن اس میں شامل ہے جو کہ 70% ہے، and helium about 28%، اور ہیلیم گیس ہے وہ 28% اس میں شامل ہے۔ کاربن، نائٹروجن and آکسیجن میک اپ 1.5%۔ کاربن، نائٹروجن اور آکسیجن یہ 1.5% بناتے ہیں، and the other 0.5% is made up of small amounts of many other elements such as neon, iron, silicon, magnesium and sulfur، اور باقی تمام گیسوں کی تھوڑی سی مقدار میں مشترکہ طور پر 0.5% بناتا ہے، جس میں نیان، آئرن، سلیکان، میگنیشیم اور سلفر شامل ہے۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ کوشچن نمبر 2، لائٹ فرام دا سن ریچ اس ان، اس میں پوچھا گیا ہے کہ سورج کی روشنی سطح زمین تک پہنچنے کے لیے کتنا وقت لیتی ہے۔ تو یہ دوستو 8 منٹ اور 20 سیکنڈ لیتی ہے سطح زمین تک پہنچنے کے لیے۔ کوشچن نمبر 3 کی جانب بڑھتے ہیں۔ دا ٹیمپریچر ایٹ دا سینٹر آف دا سن از اباؤٹ، اس کوشچن میں پوچھتے ہیں کہ سورج کے مرکز کی درجہ حرارت کتنی ہوتی ہے۔ تو اس کا آنسر ہے 15 ملین ڈگری سینٹی گریڈ۔ 15 ملین بہت زیادہ ہوتی ہے، اور 1 ملین 10 لاکھ کے برابر ہوتی ہے، تو یہ 1,50,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ کا ہوگا اس کی سینٹر۔ کوشچن نمبر 4، سن از آلسو کالڈ، سن کو یہ بھی کہا جاتا ہے یلو اسٹار۔ کوشچن نمبر 5، دا آؤٹر ایٹماسفیئر آف سن از کالڈ کورونا، سورج کے ارد گرد ایٹماسفیئر کو کیا کہتے ہیں؟ کورونا۔ کوشچن نمبر 6، دا منیمم ایوریج ڈسٹینس آف سن فرام دا ارتھ، سورج کا زمین سے کم از کم ایوریج فاصلہ 150 ملین کلومیٹر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 7 کی طرف۔ The star of solar system is responsible for climate of the earth is classified as، شمسی نظام میں کون سا ستارہ زمین کی آب و ہوا کا ذمہ دار ہوتا ہے؟ تو وہ سورج ہے۔ کوشچن نمبر 8، نیوکلیئر فیجن that took place in the sun converts، جب نیوکلیئر فیجن سورج میں ہوتا ہے تو کیا کنورٹ کرتا ہے؟ پہلے جاننے کی ضرورت ہے کہ نیوکلیئر فیجن کیا ہوتا ہے، اور ایک اور ٹرم ہے میں لکھ دیتا ہوں۔ ایک نیوکلیئر فیجن ہوتا ہے اور ایک نیوکلیئر فیوژن ہوتا ہے۔ یہ دونوں نیوکلیئر ری ایکشن ہوتے ہیں اور دونوں میں انرجی پروڈیوس ہوتی ہے، لیکن اپلیکیشن اس کا سیم نہیں ہے۔ فیجن ہیوی انسٹیبل نیوکلیس کو سپلٹ کرتا ہے، یعنی تقسیم کرتا ہے 2 لائٹ نیوکلیائی میں، جبکہ یہ والا فیوژن جو ہے وہ 2 لائٹ نیوکلیائی کو کمبائن کرتے ہیں جو فیوژن میں سپلٹ ہوئے تھے۔ تو کوشچن نمبر 8 کا آنسر آئے گا ہائیڈروجن انٹو ہیلیم۔ کوشچن نمبر 9، دا سن از اے اسٹار، یاد رکھیں کہ
ایک سٹار ہوتا ہے اور ایک پلینٹ ہوتا ہے، یعنی کہ سیارہ اور ستارہ۔ جس چیز میں روشنی ہو اس کو ستارہ کہتے ہیں، اور جس میں روشنی نہ ہو اس کو سیارہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ سورج میں روشنی ہے تو اس کو سٹار کہتے ہیں، اور زمین میں روشنی نہیں ہے تو اس کو پلینٹ کہتے ہیں۔ چلتے ہیں کویسچن نمبر 10 کی جانب، جو کہ آخری کویسچن ہے۔ ہاؤ مینی ارتھس ریکوائر فار فلنگ اپ دا سن؟ سورج کو فل اپ کرنے کے لیے کتنی زمین چاہیے ہوگا؟ تو اس کا آنسر ہے 1.3 ملین۔ یہ تھی آج کی ویڈیو کا پارٹ 1، اور انشاءاللہ بہت جلد میں پارٹ 2 بھی اپلوڈ کروں گا۔ آپ اس ویڈیو کے کمنٹس میں کوئی بھی کویسچن پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔